امریکہ کی ایران پر مسلسل 13ویں روز بمباری، اہواز شہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ بعض اطلاعات کے مطابق اہواز پر 35 حملے کیے گئے ہیں اور بندر عباس میں بھی دھماکے ہوئے ہیں جہاں کم سے کم 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سینکوم کا کہنا ہے کہ ایران سے بارز پوسٹ جاری ہے اور کمرشل جہازوں کو پاسداران سے لاحق خطرہ کم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ آج ایران کے ملٹری کمانڈ سینٹر، ڈرون ذخیرہ کرنے کے مقامات، مواصلات نظام اور بحری نگرانی کے نظام اور آبنائے ہرموز میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بین الاقوامی جہاز رانی کے راستے ایران کی طرف سے حالیہ حملوں کے باوجود کھلے ہیں۔ تجارتی جہاز آبنائے ہرموز میں امریکی فوج کی مدد سے آزادانہ آ جا رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں 50,000 سے زیادہ فوجی کارروائی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے صوبہ کرمان پر ٹاماہاک میزائل داغے ہیں، تاہم ایران نے جوابی اقدام میں یہ میزائل فضا ہی میں تباہ کر دیے۔ امریکی حکام کے حوالے سے روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی میزائل اس جنوب مشرقی صوبے رہائشی علاقے پر گرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیے گئے۔ ایران نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق ایئر ڈیفنس نظام نے ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران کویت میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ٹرمپ کی ایران کو بڑے فوجی آپریشن کی دھمکی، کہا ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، ایران میں بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے پر بھی وارننگ، کہا حوثیوں کی دوبارہ کارروائیوں پر ایران کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ حوثی ایران کا پراکسی گروپ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تجارتی جہازوں کے نقصان کی ادائیگی ایران کے منجمد اثاثوں سے کی جائے گی، تمام نقصانات ایرانی رقم سے پورے کیے جائیں گے۔ ایران کے خلاف استعمال ہونے والا کوئی بھی فوجی اڈہ ہمارا ہدف ہوگا، پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ دعویٰ کیا کہ امریکہ کا میزائلوں کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ اب برطانوی فیئرفورڈ ایئر بیس سے اڑنے والے B-1 طیارے استعمال کرنے جا رہا ہے۔ رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی نے کہا امریکی صدر اپنی مہلک غلطیوں سے پاگل پن کے کھیل سے مایوس شخص کے کھیل کی طرف جا چکے ہیں۔ بنیادی ڈھانچوں پر حملوں کا ایرانی جواب مزید شدید اور سخت ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف بولے دشمن ایران کو سزا دینا چاہتے تھے مگر 3 ہندسوں تک پہنچنے والی تیل قیمتوں سے انہوں نے خود کو ہی سزا دے دی۔ باقر غالیباف نے تیل کی قیمتوں سے عالمی کساد بازاری کا تصویری خاکہ بھی شیئر کر دیا۔ پیٹرول 4 روپے 40 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ڈیزل 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم ڈویژن نے آج کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب موسم کی بات کرتے ہیں۔ لاہور گزشتہ روز بارش کے بعد رات بھر وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوتی رہی۔ آج صبح بارش رک گئی ہے لیکن مطلع ابھی بھی ابر آلود ہے۔ گزشتہ روز بارش کے طاقتور اسپیل نے ہر طرف پانی کر دیا۔ نشیبی علاقوں میں موٹر سائیکل اور گاڑیاں بند ہو گئیں، کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، کچھ انڈر پاس پانی سے بھر گئے۔ موٹر سائیکل کے حادثے میں 2 نوجوان بھائی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شام ہونے تک شہر کے بیشتر علاقوں سے پانی اتر چکا تھا۔ ناروال میں موسلادھار بارشوں نے بدوملہی شہر اور گرد و نواح میں معاملات زندگی بری طرح متاثر کیے ہیں۔ 20 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ جانوروں کے چارے، سبزی اور چاول کی فصلیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے تنویر حسین۔ جی بالکل، ناروال اور گرد و نواح میں حالیہ تباہ کن بارشوں نے کسانوں کو کافی پریشان کر دیا ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہاں پہ فصلیں تھیں، سبزیاں تھیں جو اس وقت پانی کی نظر ہو چکی ہیں۔ اس طرف اگر دیکھ سکتے ہیں تو یہ گاؤں ہے کلا منڈیالہ،
اور یہاں پہ یہ جو ایریا ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہے یہ تقریباً 4 سے 5 فٹ پانی جو ہے وہ کھڑا ہے. تو اس گاؤں کو جانے کے لیے کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے آدمی جو ہے وہ گزر کے اس گاؤں میں جا سکے. ڈیریا والا، مہیس، جیون بھنڈر، بدوملی اور گرد و نواح کے متعدد دیہاتوں میں فصلیں کئی فٹ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. متاثرہ کسانوں کے مطابق کروڑوں روپے کی لاگت سے کاشت کی گئی چاول اور سبزیوں کی فصل کا تقریباً 60 سے 70% حصہ تباہ ہو چکا ہے، جس سے سال بھر کی محنت خطرے میں پڑ گئی ہے. متاثرہ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو ان کی جمع پونجی مکمل طور پر ڈوب جائے گی اور انہیں شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا کہنا ہے کہ ہیڈ خانقی اور چنیوٹ برج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. ہیڈ مرالہ، قادر آباد اور بلوکی پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. ہیڈ مرالہ، قادر آباد اور بلوکی پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. تربیلا، کالا باغ، چشمہ، توسا اور نوشہرہ پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. نالہ بسنتر اور نالہ اک میں نچلے درجے کے سیلابی سطح ہے. ڈیرہ غازی خان ریجن کی نالہ سخی سرور میں درمیانے درجے کی طغیانی ہے. تربیلا ڈیم کا لیول 1522 فٹ اور 72%، جبکہ گزشتہ سال اسی روز 80% بھرا ہوا تھا. منگلہ ڈیم کا لیول 1185 فٹ اور 47%، گزشتہ سال اسی روز 54% بھرا ہوا تھا. جیکوب آباد کے آبادکاروں اور کسانوں کا احتجاج رنگ لے آیا ہے. بی ایس کینال اور بیگاری کینال میں پانی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے. مکیش روپیتا رپورٹ کریں گے. جیکوب آباد سمیت گڑی کھیروں کے ٹیل کے آبادگار کئی روز سے زرعی پانی کی قلت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جس پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نوٹس لیا اور دونوں کینالز کو فوری پانی فراہم کرنے کی ہدایت کی، جس پر پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر اور رکن سندھ اسمبلی میر ممتاز خان جکرانی محکمہ آبپاشی کے عملے کے ہمراہ کشمور کے علاقے گڑی تیگو پہنچے اور بی ایس فیڈر کے تمام بند گیٹ کھلوا کر بیگاری کینال سمیت تمام نہروں کو پانی کی فراہمی شروع کرا دی. کہ میں آج آیا ہوں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہدایت پہ، اپنے آنریبل چیف منسٹر صاحب کے ہدایت پہ، تاکہ جاؤں اپنے لوگوں کو جہاں ٹیل کے جو زمین کاشتکار ہیں، جو ہاری ہیں بیچارے مڈل کلاس کے لوگ زمیندار ہیں، تو ان کو پانی پہنچانا میرا فرض بنتا ہے. بی ایس فیڈر کینال سے ضلع جیکوب آباد کے نہ صرف بیگاری کینال بلکہ مختلف نہروں گڑھی حسن شاخ، تاجہ شاخ، موسیٰ الہ آباد شاخ، نوروا نہر سمیت دیگر چھوٹی بڑی نہروں کو پانی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے. جیکوب آباد ٹیل کے آبادگاروں نے بروقت زرعی پانی کی فراہمی پہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ہر سال وقت پہ زرعی پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. صحرائے تھر میں وقفے سے کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش جاری ہے. بارش کے باعث تپتے صحرا میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو انتہائی خوشگوار بنا دیا ہے. مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے عبدالغنی پچیر. جی بالکل، ملک کے دیگر علاقوں کی نسبت صحرائے تھر میں بارش کے بعد کا جو سما ہے وہ کافی مختلف اور سحر انگیز دکھائی دے رہے ہیں. رات گئے تھر کے علاقوں مٹھی، اسلام کوٹ، نگر پارکر میں بادل جو ہے وہ خوب جم کر برسے ہیں. تاحال جو ہے وہ وقفے سے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور موسم نے انگڑائی لے لی ہے اور موسم کے اندر خاصی خنکی پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے. یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح جو تھری باشندے ہیں، جو کسان ہیں، انہوں نے اپنی کھیتوں کی طرف سفر شروع کر دیا ہے اور اسی طرح سے تھر کے جو نشیبی علاقے ہیں، جو قدرتی بارشی پانی کے تالاب ہیں جو خشک پڑے ہوئے تھے، وہاں بارشی پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے. اسی طرح سے جو نگر پارکر کا پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر پڑنے والی بارش نے وہاں کے جو قدرتی مناظر ہیں ان کو انتہائی حسین تر بنا دیا ہے. جی، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشنز پوری قوت اور عزم کے ساتھ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک دہشت گردی اور اس کے سہولت کاروں کا پاکستان سے مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا. زرمین زہرا کی رپورٹ. ISPR کے مطابق GHQ راولپنڈی میں 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مسلسل کوششیں عوام کی غیر متنازل حمایت کے ساتھ مل کر بلوچستان میں پائیدار امن کے قیام کو یقینی بنائیں گے.
इनका कहना था पाकिस्तान अपने मुल्क और अवाम को दरपेश खतरात के पेश नजर दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए पुरज़म है। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर मुसलसल बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा देने, इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाने और अमन को सबूताज करने की कोशिशें करते रहे हैं। ताहम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम के इत्तेहाद, अज़म और साबित कदमी की बदौलत इन मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फख्र करार देते हुए कहा, ये सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है और यहाँ के मुहिब्बे वतन, बासलाहियत और बाहिम्मत अवाम ही इसका सबसे बड़ा सरमाया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जारी तरक्याती मंसूबों का मकसद अवाम दोस्त और जामे हिकमत अमली के जरिए बलूचिस्तान के समाजी और माशी मंजरनामे को तब्दील करना है। इन्होंने कौमी यकजहती के फरोग, बलूचिस्तान में देरपा अमन खुशहाली के लिए सिविल सोसाइटी, जामियात, मीडिया और नौजवानों के किरदार को सराहते हुए मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए कौमी इत्तेहाद, साबित कदमी और मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर भी जोर दिया। सरवीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बहरा अहमर में 2 सऊदी बहरी जहाज़ों पर हूसियों के हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता किया, हमलों की मजम्मत की और सऊदी अरब से इजहार यकजहती करते हुए कहा वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने बहरा अहमर और अबनाए हुर्मुज़ से समंदरी तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए पाकिस्तान की जानिब से करीबी ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस मौके पर पाकिस्तान के मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान ने हूसियों की जानिब से सऊदी अरब की तिजारती जहाज़ रानी को धमकाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि ये इक़दाम इलाकाई सलामती, आज़ाद जहाज़ रानी और आलमी तिजारत के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे समेत तमाम मुआहिदों पर अमल दरामद का पाबंद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ रिपोर्ट मुसद्दक़ा मालूमात के बगैर जारी की है। इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं एजाज सैयद की रिपोर्ट। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हमायत जारी रखेगा। मशरक़े वस्ता की मौजूदा सूरत हाल को अमन की तरफ वापस आने के लिए इस्लामाबाद MOU ही बुनियादी ढांचा फ्राहम करती है। अफगानिस्तान ने कालेदम TTP और BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को माहौल फ्राहम कर रखा है जो मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बना रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में मुसद्दक़ा मालूमात शामिल नहीं। इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। ये सब कहा तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाली कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में सिर्फ दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की जिंदा अलामत है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि पाक अमेरिका तजारती मुज़ाकरात और टैरिफ का मामला अभी तय नहीं हुआ, मुज़ाकरात जारी हैं। टैरिफ और चाइल्ड लेबर के मामले पर अमेरिका को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इंसानी ज़िंदगी में जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बुनियादी अहमियत हासिल है। जो लोग शुरू ही से सेहत का ख्याल रखते हैं वो बड़ी उम्र में भी तंदुरुस्त और फ़ाल रहते हैं। अपना ख्याल रखने के आलमी दिन के मौके पर ऐसे ही चंद अफराद से मिलवा रहे हैं कोयटा से राशिद सईद। ये है 75 साल बहादुर खान। सुबह सवेरे कोयटा के यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर वॉक और योगा करना उनका रोजमर्रा का मामूल है। यहाँ योगा और वर्जिश करने वालों में मुअम्मर अफराद के अलावा नौजवान भी हैं। उनका कहना है कि योगा न सिर्फ उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत को बेहतर बनाता है बल्कि जिंदगी में नज़्म और ज़ब्त, मस्बत सोच और मतवाज़न तर्ज ज़िंदगी अपनाने में भी मददगार साबित होता है। तो ये मैं इस जो है इसी योगा की बरकत से हम जो सब 30-40 बंदे इकट्ठे होते हैं बड़े उम्र के और हंसी मिजाज खुशी के करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं अपनी सेहत के लिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, दफ्तरी मसरूफियात और दीगर घरेलू समाजी व मुआशरती मसाइल के बायस जिस्मानी अमराज और जहनी दबाव में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सेहत और ख़ुद का ख्याल रखने की अहमियत पहले से बढ़ गई है। असल के लिए के हवाले से कि बहुत सारी चीज़ें ये कि अपने आप को फोकस कर ले, अपने आप को लिमिटेड कर ले, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ पे आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाए। हाँ, जो मॉडर्नाइज लाइफ है इसमें के साथ अपने आप किस तरह एडजस्ट कर ले कि अपने सेहत के हवाले से आपके से भी कंप्रोमाइज़ ना हो जिनके के हवाले से। अपना ख्याल रखने के आलमी दिन के लिए 24 जुलाई यानी 24/7 की तारीख मुंतखब की गई है जिसका मकसद है कि खुद की देखभाल हर वक्त जरूरी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हर शख्स अपनी सेहत के हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और तंदुरुस्त जिंदगी के लिए मुसलसल सेहतमंद आदत अपनाए जो कि इस साल इस दिन का मौजू भी है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची से दूसरे शहरों में जाने के लिए शहर में जगह जगह कायम बस अड्डे 2 साल पहले ख़त्म करके शहर से बाहर मुंतकिल कर दिए गए थे
حکومت نے مسافروں کی سہولت کے لیے مفت شٹل سروس شروع کی تھی تاکہ مختلف مقامات سے مسافروں کو کراچی بس ٹرمینل پہنچایا جا سکے، مگر یہ شٹل سروس اب ٹرمینل تک محدود نہیں رہی بلکہ روٹ پرمٹ کے بغیر کمرشل بنیادوں پر کراچی سے حیدرآباد تک چلائی جا رہی ہے۔ زمات جوکیو کی رپورٹ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے اگست 2024 میں آپریشن کرتے ہوئے شہر کے مختلف انٹر سٹی بس اڈے ختم کیے اور بڑی کوچز کے شہر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ مسافروں کی سہولت کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے مفت شٹل سروس شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 50 شٹل گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں تاکہ مسافروں کو مختلف مقامات سے کراچی بس ٹرمینل پہنچایا جا سکے، لیکن شٹل سروس کے لیے مخصوص گاڑیاں اپنے اصل کام کے بجائے کمرشل بنیادوں پر مسافروں کو براہ راست کراچی سے حیدرآباد لے جا رہی ہیں۔ حیدرآباد کے لیے جا رہے ہیں، 800 روپے کرایہ، حیدرآباد جا رہے ہیں۔ نہیں حیدرآباد جاتی ہے۔ ادھر ٹرانسپورٹر بھی اپنی سواریاں مختلف ذرائع سے کراچی بس ٹرمینل پہنچا رہے ہیں، جس کے اضافی اخراجات بھی انہیں خود برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی پرائیویٹ شٹل ہے اور یہ ہمیں مالکان کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہے۔ ہم جو پیسنجر یہاں سے سراب گوڈ کے لیے موو کرواتے ہیں وہ ہماری خود کی اپنی پرائیویٹ شٹل ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی گورنمنٹ کی یعنی کہ شٹل وغیرہ نہیں دی گئی۔ یہ میکسیمم 2 سے 3 دن چلی، اس کے علاوہ وہ بند کر دی گئی۔ یہ جو شٹل سروس ہم دے رہے ہیں پبلک کو، یہ ذاتی ہم اپنے ٹرانسپورٹ والے یعنی کہ پیسنجروں کو خود ہی دے رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی رد و عمل نہیں ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا بتانا ہے کہ شٹل سروس کے پاس کراچی حیدرآباد روٹ پر چلنے کے لیے روٹ پرمٹ موجود نہیں ہے۔ جیو نیوز نے اس حوالے سے موقف لینے کے لیے کراچی بس ٹرمینل انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی۔ ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کی آخری امید نعمان خان بھی ہار گئے۔ انہیں پری کوارٹر فائنل میں مصر کے محمد زکریا نے اسٹریٹ گیمز میں شکست دی۔ کینیڈا میں جاری ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں نعمان خان پاکستان کی آخری امید تھے، جو پری کوارٹر فائنل تک گئے، لیکن اس مرحلے میں انہیں ایونٹ کے نمبر 1 سیڈ مصر کے محمد زکریا نے اسٹریٹ گیم میں ہرا دیا۔ مصری کھلاڑی کی کامیابی کا اسکور 11-6، 11-5 اور 11-4 رہا۔ چیمپئن شپ میں ٹیم ایونٹ 26 جولائی سے شروع ہوں گے۔ کامن ویلتھ گیمز کے مقابلے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستانی دستہ بھی شریک ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے طاہر انعام شیخ۔ گلاسکو میں جمعرات کو کامن ویلتھ گیمز کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے، جو 2 اگست تک جاری رہے گی۔ قبل ازیں یہ گیمز آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا میں منعقد ہونا تھی، لیکن اخراجات کی زیادتی کے باعث انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور پھر گلاسکو سٹی کونسل نے ایک مختصر نوٹس پر ان کھیلوں کی میزبانی قبول کر لی، کیونکہ گلاسکو 2014 میں کامیابی کے ساتھ یہ گیمز کروا چکا تھا۔ جلدی میں کیے جانے والے اقدامات کی وجہ سے کھیلوں کی تعداد میں کمی کر دی گئی ہے۔ ان گیمز میں 74 ممالک کے تقریباً 3000 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جن میں 215 گولڈ میڈلز تقسیم کیے جائیں گے۔ ان کھیلوں میں پاکستان کا ایک 36 رکنی وفد بھی شامل ہو رہا ہے، جس میں 20 کھلاڑی اور باقی کوچز ہوں گے۔ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی اور کوچز مختلف تمغے حاصل کرنے کے بارے میں بڑے پر امید ہیں۔ کیمرہ مین رانا اسد ابرار کے ساتھ طاہر انعام شیخ، جیو نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی کونسلر سائمہ سلیم نے سلامتی کونسل میں بھارت کو لاجواب کر دیا۔ اپنے بیان میں سائمہ سلیم نے کہا کہ بھارت کا امن کا درس دینا مضحکہ خیز ہے، جو خود بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی، ہمسایوں کے خلاف جاری ہے اور خطے میں ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا مرتکب ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے حالات میں واضح فرق ہے۔ ایک طرف سیاسی آزادی ہے، دوسری طرف جبر، گرفتاریوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حقوق کا استعمال اور حقوق سے محرومی ایک جیسی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ It is ironic to hear India preaching peace while breaching international law and Security Council resolutions and practicing aggression against all neighbors. Repression in Indian-occupied Jammu and Kashmir, persecution of minorities and perpetrating state-sponsored terrorism across the region and beyond. Madam
President, Jammu and Kashmir is neither so-called integral part of India, nor is it India's internal matter. India's denial cannot rewrite history, change Jammu and Kashmir's internationally recognized disputed status, or conceal nearly 8 decades of systematic human rights violations against the Kashmiri people, including denial of their inalienable right to self-determination. India itself brought the Jammu and Kashmir dispute before the Security Council, yet continues to defy its own resolutions. Let me remind the Indian delegation, Security Council resolutions do not have an expiry date. The contrast between Azad Jammu and Kashmir and Indian-occupied Jammu and Kashmir is stark. In AJK, Kashmiris live freely, participate in political life, and raise their voices. In Indian-occupied Jammu and Kashmir, voices are silenced, dissent criminalized, thousands of cases of detentions, extrajudicial killings, enforced disappearances, and conflict-related sexual violence used as instruments of repression, demographic changes imposed, and the right to self-determination denied. Rights exercised cannot be equated with rights denied. امریکہ کی جانب سے 80 ممالک پر آج سے ٹیرف لگانے کی تیاری ہے. 10 سے 12.5% ٹیرف عالمی سطح پر نافذ 10% ڈیوٹی کی جگہ لے لے گا. اقدام تجارتی ایکٹ کے تحت کیا جائے گا، جس کی بنیاد پر امریکی صدر ایسے ممالک پر ٹیکس لگا سکتے ہیں جو نامعقول یا امتیازی تجارتی اقدامات میں ملوث ہوں. ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ بہت سے ممالک جبری لیبر کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہیں، جس کی وجہ سے امریکی کاروبار کو نقصان کا سامنا ہے. خیرپور کی کھجور کا بمپر کراپ تیار ہو کر مارکیٹ میں آنا شروع ہو گیا ہے. خیرپور کی مختلف اقسام کی کھجوریں ملک بھر کے علاوہ دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. مزید تفصیل بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے عبد المجید بھمرو. جی، خیرپور کی کھجوریں تیار ہو کر مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھجوریں یہ پڑی ہے، یہ کھجور کے درخت سے اتار کر یہاں رکھی گئی ہے اور یہ ٹوکری کے صورت میں ٹئی میں ڈال کر اس کو شوہرا بنایا جاتا ہے. پھر اس کو 8 دن دھوپ میں رکھنے کے بعد یہ شوہرا تیار ہو جاتا ہے. پھر اس کو مارکیٹ میں جائے گا اور یہ کھجوریں خیرپور کی مشہور کھجوریں ہیں. خیرپور کی کھجوریں کے کئی قسم ہوتے ہیں، جیسے اصیل ہے، فصلی ہے، کربلائی ہے، ایندھن شاہ ہے اور دیگر جو ہے اس کے قسم ہیں.